بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، آپ کا خیر مقدم ہے روشنی کا سفر میں، ایک ایسا سفر جو اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ چینل ان دلوں کے لیے ہے جو حق کی تلاش میں ہیں، اور ان آنکھوں کے لیے جو آنسوؤں میں ڈوب کر روشنی کے طلبگار ہیں۔ ہم اس سفر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کر رہے ہیں جو انسانیت کے والد، پہلا نبی، پہلا خلیفہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سیریز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ، دعوت، قربانیوں اور امتوں کے حالات پر مشتمل ہوگی، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہماری اصل کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو آئیے روشنی کے اس سفر کا پہلا قدم رکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس نے ایک ایسا شاہکار تخلیق کرنا چاہا جو زمین پر اس کا نائب ہو، اس کا خلیفہ ہو، اس کی عبادت کرے اور اس کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے تعجب سے عرض کیا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی، کچھ سرخ، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ نرم، کچھ سخت، اور ان سب مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا۔ اس جسم کو ایک خاص وقت تک ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس میں روح پھونکی گئی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی تو وہ چھینکنے لگے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یہ حضرت آدم کی پہلی بولی تھی، اللہ کا شکر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ علم عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو نہ دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ترجمہ: اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ اشیاء کی حقیقت، ان کے فوائد اور استعمال کے طریقے بھی سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے سامنے وہ اشیاء پیش کیں اور پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ: وہ بولے پاک ہے تو، ہم کچھ نہیں جانتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو ان سب اشیاء کے نام بتا دیے، اور یوں فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ۔ یہ تکبر، یہ غرور وہ پہلا گناہ تھا جو کائنات میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی قرار دے کر جنت سے نکال دیا، مگر ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ ترجمہ: فرمایا اچھا تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی اور ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کا سکون بنے۔ اللہ نے انہیں جنت میں ہر نعمت سے نوازا اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ ترجمہ: اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا
ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے ان دونوں سے کہا، تمہیں اللہ نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ زندہ نہ ہو جاؤ یا فرشتے نہ بن جاؤ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کے وسوسے میں آ کر درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ وہ شرمندہ ہو گئے، لیکن وہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہوئے۔ وہ روئے، دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، مگر جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ تھا وہ لمحہ جب انسان کا اصلی امتحان شروع ہوا، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اپنی نسل کی تربیت کی، انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، توبہ، تقوی اور ہدایت کا درس دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی اور وہ پہلے نبی بنے۔ ان کی اولاد میں انبیاء آئے، امتیں بنی اور حق و باطل کی کشمکش کا سفر شروع ہوا۔ ناظرین کرام، یہ موضوع نہایت حساس اور گہرائی میں ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ تمام باتیں تحقیق، احترام اور دین اسلام کی روشنی میں بیان کی جائیں، لیکن ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ اگر نادانستہ طور پر کوئی کمی یا لغزش ہو گئی ہو تو آپ ہماری اصلاح ضرور فرمائیں۔ ہم آپ کی رہنمائی کو دل سے قبول کریں گے اور اللہ رب العزت سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب دو بھائیوں کے درمیان رشک، حسد اور انا کا طوفان اٹھتا ہے؟ کیا حابیل اور قابیل کے درمیان پہلا انسانی قتل صرف ایک غلطی تھی یا اس کے پیچھے تھا شیطان کا فتنہ؟ جانیے انسانیت کے پہلے قتل کی چونکا دینے والی تفصیلات اگلی ویڈیو میں۔ حابیل اور قابیل، انسان کا پہلا خون۔ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس پیغام کو عام کریں، کیونکہ یہ روشنی کا سفر ہے اور یہ سفر ہر دل تک پہنچنا چاہیے۔